الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریف، حمد و ستائش اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کائنات کا خالق و مالک، حاکم اور مشکل کشا ہے۔ اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہی ہے جو رزق کا انتظام کرتا ہے، اولاد کا دینے والا، عزت و ذلت کا دینے والا، مرض و شفا کا دینے والا، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی ابتدائی 2 آیتیں تو میں نے پڑھی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص ہدایات دی ہیں، اور یہ ہدایات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مرتبے کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور دربار نبوی کے آداب سکھلاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو کس طرح سے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ان آیات میں سکھلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کے کچھ حضرات آئے، اور ایک مسئلہ یہ پیش کیا گیا کہ بنو تمیم پر کس کو حاکم مقرر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں اندر تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات زیر بحث آئی کہ کس کو بنو تمیم کا سردار یا ان کا حاکم بنایا جائے۔ اس بحث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کے ایک سردار قعقاع ابن معبد کی طرفداری کی اور ان کو حاکم بنانے کے سلسلے میں گفتگو کی۔ دوسری طرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرع ابن حابس ان کو حاکم بنو تمیم بنانے کے سلسلے میں طرفداری کی، اور یہ دونوں اکابر صحابہ کرام جن کا مرتبہ اور مقام امت محمدیہ علیہ السلام میں سب سے اونچا اور بلند ہے، ان دو اکابر صحابہ کے درمیان میں جب گفتگو ہوئی تو بات بحث تک بڑھ گئی، اور بحث اتنی بڑی کہ دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور دونوں اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے اپنی بات منوانے پر پورا زور دینے لگے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ قعقاع ابن معبد کو بنو تمیم کا حاکم مقرر کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اقرع بن حابس کو بنو تمیم کا حاکم مقرر کیا جائے۔ یہ بحث میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور کافی بلند ہو گئی، اور اسی کے بعد سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں صحابہ کرام کی اصلاح کی گئی اور ان کو ہدایت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، جس امر کے بارے میں ابھی اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے ابھی کوئی مداخلت نہیں کی ہے، ابھی جبکہ تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تم کو آپس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب تک کہ اللہ کے رسول اس معاملے میں کوئی رائے پیش نہ کرے، کوئی حکم صادر نہ کرے، کوئی فیصلہ نہ کرے، اس سے پہلے تم نے آپس میں کیوں بحث کی؟ یہ تربیت کی گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، اور ہدایت کی گئی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ اور اسی آواز کے بلند ہونے کے سلسلے میں دوسری آیت میں اور ایک ہدایت کی گئی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے مقابلے میں بلند مت کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور دیکھو اے ایمان والو، اپنی آواز کو نہ صرف یہ کہ نبی کی آواز کے مقابلے میں بلند مت کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، دوست دوستوں کو پکارتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو پکارتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو پکارتے ہیں، بے تکلفانہ ماحول میں ایک دوسرے کو جس طرح سے تم پکارتے ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو، یہ بے ادبی ہے۔ نبی کی آواز کے مقابلے میں آواز بلند مت کرو، اللہ اور رسول سے کسی معاملے میں آگے مت بڑھو، اور نبی کو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ یہ تین ہدایتیں ان آیات میں دی گئی۔ اور پھر آگے اللہ کے ڈر کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر دوسری ہدایت کے بعد تو بڑی سخت تنبیہ اور وعید نازل کر دی گئی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اگر ایسی بے ادبی کرو گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آگے بڑھو گے، آواز کو بلند کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح پکارو گے، ایسی بدتمیزی، ایسی بدفطلتی اور ایسی گستاخی اگر کر گزرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بھر کے اعمال کو حذف کر دیں گے، تمہاری فائل سے ڈیلیٹ کر دیں گے، اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے۔ یہ ہدایات کس کو دی جا رہی ہیں؟ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابر صحابہ، اور ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ میں نے زندگی میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے جو احسانات مجھ پر ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنا سر حضرت ابو بکر کی ماٹی میں رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لیے آپ کو سواری فراہم کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے توشہ اور سواری کا انتظام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر امامت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دو نہیں متعدد مرتبے کھڑا کیا۔ یہ مرتبہ اور مقام حضرت ابو بکر کا۔ اور حضرت عمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ایسے صحابی رسول تھے کہ جن کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں کئی احکامات نازل ہوئے۔ شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے حضرت عمر نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ایک شراب ہمارے لیے حرام ہو جاتی، تو حضرت عمر کی خواہش پر شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ عورتوں کے پردے کے بارے میں حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اعلان ہوا، اور سود کی حرمت کے بارے میں حضرت عمر کی خواہش کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا۔ کئی آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتی۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کس اعلیٰ درجے کی محبتیں تھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، کہ اپنا سب کچھ فدا کر دینے کے لیے تیار تھے۔ کتنے ایسے واقعات بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ اپنا زندگی کا ہر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، حضور کی کسی بھی ہدایت کے مطابق فوری کام شروع کر دیتے اور فوری اتباع کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنا گھر بار، بیوی، بچے، مال، دولت، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی لفظش جس میں آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ قرآن مجید کی ایسی اہم ترین آیات نازل فرمائی، ہدایت دی کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال زندگی بھر کے حق کر دیے جائیں گے۔ کیسے کیسے بہترین اعمال صحابہ کرام کے، ان کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے، اور کسی صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی گستاخی کی ہوگی، کبھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوئی ایسی حرکت یا بات کی ہوگی، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نادانی میں، غفلت میں کبھی کبھار اس کا امکان بھی اگر پیدا ہو جاتا تو ان صحابہ کرام کی فوری تربیت کر دی جاتی اور ان کو سیدھے راستے کے اوپر قائم کر دیا جاتا۔ حاضرین کرام، اس آیت کے سلسلے میں جب یہ آیتیں ان حضرات کے سامنے پیش کی گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اب میں اللہ کے رسول کے سامنے اتنی آہستہ بات کروں گا جیسے کوئی کسی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ جب وہ گفتگو کرتے تو بار بار ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا، پھر سے کہیے، پھر سے کہیے، پھر سے کہیے، یعنی اتنی آہستہ آواز سے آپ گفتگو فرماتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرتی طور پر ان کی آواز بہت بلند تھی، بڑی آواز کے مالک تھے، آہستہ بھی بات کرتے تو آواز بہت بلند ہوتی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ رونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو بات ہی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اشاروں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں آواز نکالوں گا تو کہیں میرے اعمال حق نہ کر دیے جائیں، کہیں میرے زندگی بھر کی نیکیاں ختم نہ کر دی جائیں۔ یہ حال تھا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ادھر تنبیہ کی، تربیت فرمائی، ادھر خوشخبری سنائی کہ بے شک جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو گرا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے امتحان کے لیے ان کے دلوں کو منتخب فرما لیا۔ یہ منتخب شدہ بندے، یہ سلیکٹڈ بندے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی بنو تمیم کے لوگ تھے جو دربار نبوت میں جب حاضر ہوئے تو آداب دربار نبوت سے واقف نہیں تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، آپ کے پاس جب آئیں تو ملاقات کے آداب کیا ہے۔ وہ آ کر باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر ٹھہر کر آواز دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر تشریف لائیے، باہر آئیے۔ جیسے ہم کسی کے مکان پہ جاتے ہیں تو نام لے کر پکارتے ہیں، فلاں صاحب کا نام لیا اور پکارنے لگے، تو ایسے وہ پکارنے لگے۔ تو ان کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بے شک جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے پاس آتے ہیں اور وہ باہر سے پکارتے ہیں تو ان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک انتظار کریں
جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف نہ لائے اس وقت تک کہ وہ باہر انتظار کریں۔ یہ بات ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دے کر پکارے۔ اس طرح سے بنو تمیم کے ان لوگوں کی بھی تربیت کر دی گئی اور ہدایت دی گئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو پکار کے آپ کو باہر نہ بلائیں، بلکہ آپ کے انتظار میں کھڑے رہیں۔ آپ کسی کام سے کسی ضرورت سے جب اپنے حجرات کے باہر تشریف لائیں تو اس وقت آپ کو گفتگو کی جائے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ۔ یہ آداب دربار نبوت علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زندگی پر اس پر عمل کیا ہے۔ ہم اور آپ بھی ان آیات کی روشنی میں اپنے اپنے معاملات کا اور اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کیا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جب آپ کا نام لیں تو کیا ہم بھی چیخ پکار کر کے نام لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کرتے ہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے یاد کرتا ہے، چیخا مارنے لگتا ہے اور نعرہ بازی کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ ہماری اس محفل میں، ہماری اس مجلس میں، ہمارے اس جلسے میں، ہمارے اس جلوس میں جیسے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں، تو پھر ان کو اس آیت کو سن کر لرز جانا چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ہم غیر ضروری چیخ پکار کر کے نعرہ بازی کر رہے ہیں، کوئی نعرے رسالت یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی درود شریف زور زور سے پڑھ کے پکار رہا ہے، کوئی سلام زور زور سے پڑھ رہا ہے، تو اس کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر ایسی گستاخی کرو گے، ایسی بدتمیزی سے پیش آؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پھر تمہاری زندگی بھر کے اعمال حق کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ جیسے کافر آدمی اگر ایمان لا لیتا ہے، کوئی کافر اگر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے کافرانہ اعمال اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، زندگی بھر کے گناہ معاف۔ اب ایمان لے آیا، توبہ کر لی اس نے کفر سے، شرک سے، وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، تو زندگی بھر کے اس کے گناہ معاف۔ بالکل اس کے برعکس اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے اور اللہ اور رسول کی شان میں ایسی گستاخیاں کرنے لگے دانستہ یا نادانستہ طور پر، جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جائے، تو پھر زندگی بھر کی نیکیاں بھی اس کی غارت ہو جاتی۔ جیسے ایمان کفر کی ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی کفر بھی حالت ایمان کی ساری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے۔ وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اے ایمان والو اس حالت میں جبکہ نبی کی بات کہی جا رہی ہو، نبی کی احادیث سنائی جا رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سرنگو ہو کر ادب کے ساتھ اس کو سنو اور نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند کرو۔ حاضرین کرام، قرآن مجید سے تو یہ تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا اور بلند کر کے بتلایا کہ نبی تمہارے جیسے آدمیوں میں کہ ایک آدمی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے، آدمی اور بشریت کی ضروریات کے اعتبار سے وہ بھی ایک انسان ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کے لیے متبع بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی اتباع انسانوں کے لیے لازمی ہے، اس لیے انسان کی ضروریات تو ان کو لاحق ہے، لیکن ان کے پاس وہی آتی ہے، وہ اللہ کے پاس بڑا اونچا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، تم سب لوگوں میں ان کی ممتاز حیثیت ہے، اس لیے ان کا ادب و احترام تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ ہدایات قرآن مجید کی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں ہم کو صبح شام، رات اور دن، اور بالخصوص آنے والے دنوں میں جبکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے مختلف پروگرامز بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو شریعت کی مطابقت میں بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور شریعت کی مخالفت میں بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھنا، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر اس بات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور شان کا لحاظ رکھیں، آپ کے دربار کے آداب کا لحاظ رکھیں، وہیں یہ بات بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پر الزام تراشیاں اور جھوٹے بہتان تراشیاں کرتے ہیں، آپ کی سیرت پاک کو، آپ کے کردار کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نام نہاد مسلمان جو اپنا نام تو مسلمان رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخیاں کی جو دنیا میں ناقابل معافی ہے، سوائے اس کے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان لائیں، اس وقت تک کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان حضرات میں، ان لوگوں میں سلمان رشدی نمبر 1 کے اوپر ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج سے 25 سال پہلے جب اس نے شیطانی کلمات کے نام سے کتاب لکھی تو ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا اور مسلمان غم و غصے کا اظہار کرنے لگے، احتجاج کرنے لگے، لیکن مغرب جو اسلام کا پکا دشمن ہے، یہودیوں کی سرپرستی میں، نصرانیوں کی سرپرستی میں اور ہندوستان کے مشرکین کی سرپرستی میں اس کو دنیا کے مختلف مقامات پر پناہ دی گئی، لندن میں اس کو پناہ دی گئی، حالانکہ وہ یہی ہندوستان کا رہنے والا باشندہ تھا، لیکن الحمدللہ قابل مبارکباد ہے ہندوستان کے مسلمان کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، سیاسی دباؤ ڈالا، مذہبی دباؤ ڈالا اور حمیت اسلامی کا ثبوت دیا، عشق نبوت کا ثبوت دیا، اور عشق نبوت کا ایسا ثبوت دیا کہ دیوبند نے فوری طور پر حکومت کو سے مطالبہ کیا کہ آنے والے دنوں میں جو آج ہی کا دن تھا یعنی 20 جنوری کو، آج ہی کے دن سلمان رشدی ہمارے ملک میں آنے والا تھا، اور ایک بڑے پروگرام میں اس کو شرکت کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی، حکومت نے اس کی سرپرستی بھی کی تھی، اس کو ویزا بھی جاری کر دیا گیا تھا، لیکن مسلم تنظیموں نے ایسا احتجاج بلند کیا کہ آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا کہ اس کے دورے کو منسوخ کرنا پڑا ہے حکومت ہند کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی دے سکتے ہیں، فسادات میں اپنی جانیں کٹوا سکتے ہیں، جائیدادوں سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کے اوپر ساری دولتیں قربان کر دی جاتی ہیں، اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم اللہ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لائے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی لاج رکھ لی، اور حکومت کو مجبور ہونا پڑا، باوجود وہ دل سے چاہتے تھے کہ اس کو یہاں بلائیں، لیکن اس کے دورے کو منسوخ کرنے میں جو مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ یہ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو عشق نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، سڑکوں کو سجانا، ریلیاں نکالنا، جھنڈے لہرانا، نعرے بازی کرنا، جلسے اور جلوس کا انعقاد کرنا، یہ عشق کا اور محبت کا ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ عشق اور محبت کی بنیاد تو یہ ہے کہ بر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حفاظت کی جائے، ختم نبوت کی حفاظت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کو برداشت نہ کیا جائے، ان کو اپنے ملک میں آنے نہ دیا جائے، ان کے خلاف سدائے احتجاج بلند کیا جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کو تو یہاں تک حق حاصل ہے کہ شاطم نبی کی گردن میں اڑا سکتے ہیں۔ شاطم نبی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کرنے والا، نبی کو گالیاں دینے والا، الزامات لگانے والا، جھوٹے سچے کہانیاں اور قصے لکھ کر کتابیں چھاپنے والا، یہ سب شاطم نبوت ہیں، اور ان کو برداشت نہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور حکومت اسلامی اگر کہیں پر ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین کرام، جس طرح سے غیر لوگ یا مرتدین یا منافقین یا یہود اور نصارہ اور مشرکین اسلام کے شان میں، قرآن کی شان میں، نبی کی شان میں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نادان مسلمان بھی یہ کام کر گزرتے ہیں، جاہل مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نبوت اور رسالت ایک منصب ہے۔ ہم ایمان کا اس کو جز سمجھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا رسولوں پر واجب ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور اہل علم نے
مسلمانوں کے اعلیٰ ترین افراد کے مرتبوں کو طے کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ سب سے بلند اور اونچا ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ عادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ پھر امت مرحومہ میں 4 خلفائے راشدین کا مرتبہ سب سے اونچا، اور ان چاروں میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے نمبر، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد مہاجر صحابہ، اس کے بعد انصار صحابہ، اس کے بعد میں آنے والے لوگ۔ یہ مرتبے اور مقامات ہیں، اور قرآن مجید نے اللہ کے نیک بندوں کے 4 درجات بتائے ہیں، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صحابہ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم۔ صحابہ میں نبی کو چھوڑ کر صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ صدیقین، شہداء اور صالحین والے درجات کے مختلف لوگ اس امت کے اندر ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو صحابیت کا درجہ تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن کوئی آدمی صدق و سچائی کے نتیجے میں صدیق کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے تو وہ شہید ہو جائے گا، اور کوئی اتنا نیک اور پارسا ہو جائے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے تو وہ صلحاء میں شامل ہوگا، اور انہی لوگوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے قریب پہنچنے والے لوگ، نیک بندے۔ لیکن اسلام میں نبوت اور رسالت کے ساتھ کوئی نائب نبی، نائب رسول کا مرتبہ اور مقام نہیں۔ یہ جاہل مسلمان بیچارے کسی بزرگ کی شان میں اتنا غلو کرنے لگے کہ انہوں نے کسی بزرگ کو نائب رسول کا لقب دے دیا۔ یہ نائب رسول کیا ہے؟ کہ یہ بھی کوئی ریاست کی کیبنٹ ہے یا کسی ملک کی کیبنٹ ہے کہ نہیں بھائی ہم کو منسٹری نہیں چاہیے، ہم بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم بھی چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا، ہم بھی پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا چیف منسٹر پرائم منسٹر نہیں دیتے تو ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر دے دو۔ کیا یہ سیاسی جھگڑا ہے کہ کوئی ایسا اعلیٰ اور عرفہ آدمی ہے کہ جس کا مرتبہ اور مقام رسول اور رسالت کے برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس کو بیچارے کو چپ بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نائب رسول کا لقب دے دیا ہو؟ نعوذ باللہ۔ یہ انتہائی بھونڈے قسم کا مذاق ہے جو اسلام میں بزرگان دین کی شان میں کیا جا رہا ہے، جو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شان میں بھی کیا جا رہا ہے۔ جس طرح قادیانیوں نے ایک جھوٹے نبی کو نبی مان کر اسلام سے وہ خارج ہو چکے ہیں، ایسے ہی جاہل مسلمان بھی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور ایسے ایسے القاب انہوں نے تجویز کر لیے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت ہم کو فراہم نہیں ہوتا۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ کوئی آدمی اگر بزرگ ہوگا تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن نائب رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے شہر میں جگہ جگہ بینر لگے ہیں، اخبارات میں اشتہارات چھپ رہے ہیں کہ خواجہ رحمت اللہ علیہ نائب رسول، خواجہ رحمت اللہ علیہ رحمت آباد شریف کے نائب رسول ہیں۔ کیا یہ نائب رسول کے غیاب میں رسول کا کام انجام دے سکتے ہیں؟ جبکہ ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے غیاب میں ان کے اختیارات کو پوری طرح سے عمل میں لا سکتا ہے۔ تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ایک اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس طرح سے ہم سلمان رشدی کو برداشت نہیں کریں گے، تسلیمہ نسرین کو برداشت نہیں کریں گے، اسی طرح سے ایسے لوگوں کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا جو یا تو جہالت کی وجہ سے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا پھر نادانی کی وجہ سے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا پھر بزرگوں کی شان میں غلو کرتے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ گستاخ رسول کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ان کی گستاخیوں کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، ان کو علم کی طرف راغب کیا جائے گا، ان کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ مصر رہیں گے اور اگر وہ اڑے رہیں گے اپنی ضد اور ہٹ درمی پر تو پھر ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو مشرکین اور کفار اور غیر مسلمین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ دور علم کا دور ہے،
علم عام ہو چکا ہے، ذرائع ابلاغ عام ہو چکے ہیں، ہر کس و ناکس علم حاصل کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جا کے علم حاصل کریں، دارالعلوم میں جا کے علم حاصل کریں۔ الحمدللہ جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس میں بھی آپ جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ نیٹ سے علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کیبل کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ علم کے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کی بدنصیبی میں گمراہی لکھ دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں نائب رسول کا کوئی پوسٹ نہیں، نائب رسول کا کوئی پوسٹ نہیں، کوئی نائب رسول نہیں ہو سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے بزرگ نے اتنا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نائب رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ ہاں، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا قرار دیا گیا، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا دین آخری دین ہے۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی نائب بھی نہیں، رسول کا کوئی نائب نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ فضیلت کی بنیاد پر، علم نبوت کے حصول کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علماء کرام کو یہ شرط عطا کیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہو، ورثۃ الانبیاء ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ علم نبوت کو اپنے سینوں میں لے لیتے ہیں وہ نبوت کے وراثت کے ذمہ دار ہیں۔ تو وراثت نبوی الگ چیز ہے، لیکن نبی کی نیابت یہ بہت خطرناک چیز، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کر لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بزرگان دین کا جو مرتبہ اور مقام ہے ان کو ان کے مرتبے اور مقام سے بڑھانا بھی غلو ہے، اس میں بھی آدمی کفر کی حدوں میں جا سکتا ہے، اس میں بھی آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کو بزرگوں کے مرتبے اور مقام میں رکھا جائے، اولیاء کو اولیاء کے مرتبے اور مقام میں رکھا جائے، صحابہ کو صحابہ کے مرتبے اور مقام میں رکھا جائے، اور نبیوں کو نبیوں کے مرتبے اور مقام میں رکھا جائے، اور ان میں سے کسی کو اللہ کی حدود کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر کسی بھی ہستی کو جب داخل کر دیا جاتا ہے تو وہاں آدمی شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تمام گناہوں کو معاف کریں، لیکن کسی کے بھی شرک والے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہیں گے تو ہر ایک کے ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت کو دل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی کسوٹی کیا ہے، فارمولا کیا ہے، کیسے پہچانیں گے آپ کہ فلاں شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ کیا نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ صرف جھنڈے لہرائیں، جھنڈے لگائیں، جلوس نکالیں، نعرے ماریں؟ کیا یہ نبی کی محبت کی دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے جھنڈے لگائے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اس طرح سے منائی تھی جیسے ہم مناتے ہیں؟ سڑکوں کو سجایا تھا، راستوں کو روکا تھا، ڈیرے لگائے تھے، دیگیں چڑھائی تھیں؟ کیا صحابہ کرام نے سب کچھ کیا تھا نبی کی محبت میں؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں۔ یہ کسوٹی بتائی۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر نبی کی کتنی سنتوں کو ہم اپناتے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکمل دین دیا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، گفتگو کا، لباس کا، چال ڈھال کا، رہنے سہنے کا، لینے دینے کا، بات چیت کرنے کا، اور شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، طلاق دینے کا، میت کا اور پیدائش کا، یہ سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ نبی کی محبت کا تقاضا اور اس کی دلیل اور کسوٹی یہ ہے
کہ جو آدمی نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں جتنی سنتیں ہوں گی وہی اس بات کی دلیل رہیں گی کہ وہ نبی کا کتنا چاہنے والا ہے۔ جس کی زندگی میں سنتیں نہ ہو وہ چاہے محبت نبی کا کتنا ہی دعویٰ کرے، کتنا ہی ہنگامہ کرے، وہ محبت نبی کا سچا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق کو